بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے قلبی لین و انا صغیر فی نفسی، کہ میرا دل انتہائی نرم ہے اور میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ دل کی نرمی تو واضح ہے، چھوٹا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں، میں عاجزی پسند ہوں، عجز و انکساری کا سراپا ہوں۔ ناظرین کرام، اسی طرح قرآن مجید برہان رشید نے سورہ آل عمران کے اندر بھی آپ کے چند اوصاف بیان کیے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کو فرشتوں نے آپ کی خوشخبری دی تو یوں کر کے حضرت مریم نے فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہو، عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوگا، ومن المقربین، مقربین سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، پنگوڑے میں اور پکی عمر میں کلام کرے گا، ومن الصالحین، اور صالحین سے ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں پر بھی جو آپ کے حوالہ سے قرآن نے اوصاف بیان کیے اختصاراً میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ رب نے آپ کو کلمہ فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں فرمایا؟ یہ بھی آپ کا ایک وصف ہے، منقبت ہے، خوبی ہے، آپ کی فضیلت ہے۔ آپ کو کلمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، رب کے کلمہ کن کہنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، تو آپ کو کلمہ کہا گیا۔ اسی طرح قرآن نے آپ کو مسیح کہا، تو آپ کو مسیح کہنے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مسیحا بنایا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی آتا، جو بھی بیماری لے کر آتا، آپ اس پر اپنا دست مسیحائی پھیرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ بلکہ تفاسیر کے اندر آتا ہے، خصوصاً حاشیہ کنز الایمان میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایک دن کے اندر 50 ہزار مریض آتے، آپ دست مسیحائی پھیرتے جاتے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے جاتا۔ تو اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ یوں ہی آپ کو رب نے وجی قرار دیا ہے۔ وجی کا معنی ہوتا ہے صاحب مرتبہ، صاحب شرافت، صاحب قدر و منزلت۔ عربی میں کہا جاتا ہے واجہ الرجل بوجہ وجاہۃ فہو وجیہ۔ یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کا بادشاہ کی نگاہ میں بہت زیادہ رتبہ ہو، قدر و منزلت ہو۔ تو گویا اب آپ کو قرآن نے وجی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی نگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ قدر ہے، آپ بہت زیادہ معزز ہیں، مکرم ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے لحاظ سے، چونکہ تمام بندگان خدا کو اللہ کے فضل سے جو صاحب ایمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور نبیوں کا جو جنت میں مقام ہوگا چونکہ وہ عام لوگوں سے بلند و بالا ہوگا، تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ دنیا میں بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت والے ہیں اور آخرت میں بھی اونچے درجے پر فائز ہوں گے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وجیہن فی دنیا کا ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام اوصاف سے بری رکھا تھا جو یہود آپ کو آپ کی طرف نسبت کرتے تھے، جن عیوب کی، تو اللہ نے پہلی واضح فرما دیا کہ عیسیٰ میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔
پھر رب نے فرمایا من المقربین، میرے مقربین میں سے ہیں عیسیٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کی یہ عظیم مدح کی کہ فرشتے میرے مقربین ہیں، تو اللہ نے یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتہائی بلند مراتب اور رفیع درجات نبی ہیں، جن کا آسمانوں میں زندہ رہنا فرشتوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو مقربین کہا۔ پھر یہ فرمایا کہ پنگوڑے میں بھی گفتگو کریں گے، بڑھاپے میں جوانی میں بھی گفتگو کریں گے، تو یہ بھی آپ کا اعزاز ہے، معجزہ ہے ماں کی گود میں گفتگو کرنا۔ اور بڑی عمر میں گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معجزات دیکھ کر جو لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کو خدا سمجھنا تھا، آپ نے پہلے ہی رد کر دیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ پھر قرآن نے آپ کو صالحین سے کہا، من الصالحین۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت یہاں پر بات کی، فرماتے ہیں لا رتبۃ اعظم من کون المرء صالحا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور رتبہ ہے ہی نہیں کہ انسان صالح ہو۔ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا وَيَكُونُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَالتَّرْكِ مُوَاظِبًا عَلَى النَّهْجِ الْأَصْلَحِ وَالطَّرِيقِ الْأَكْمَلِ۔ فرمایا اس لیے کہ صالح وہی ہو سکتا ہے جس کے تمام افعال، خواہ ان کا تعلق کرنے کے ساتھ ہو یا چھوڑنے کے ساتھ ہو، ہمیشہ بہتر طریقہ پر ہوں اور کامل طریقہ پر ہوں۔ ناظرین آپ غور کریں، امام راضی فرماتے ہیں صالح ہونا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ اور ایک اور جملہ کہتا چلو، اگر کسی انسان کو کوئی نیک آدمی صالح کہے، بڑی عزت والی بات ہے۔ اس کے والدین صالح کہیں، استاد کہے، پیر و مرشد کہے، یا کوئی صحابی کسی بندے کو کہہ دے کہ یہ بڑا نیک ہے، صالح ہے، یا نبی کسی کو صالح کہہ دے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کائنات اس کو سلام عقیدت پیش کرے گا۔ اور یہاں پر خیال تو کیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ خدا جن کو صالح فرما رہا ہے، من الصالحین۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح قرآن نے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح۔ قرآن مجید نے آپ کو اس آیت طیبہ میں روح فرمایا، کلمہ کی چونکہ میں پہلے وضاحت کر چکا، تو روح کہنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے بغیر عادت انسانی یعنی بن باپ کے آپ کو پیدا کیا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہاں گریبان میں پھونک ماری تو رب کے حکم سے ان کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے آپ کو روح کہا گیا۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح القدس سے کی۔ روح قدس سے کیا مراد ہے؟ یا تو جبریل امین ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا، رب نے فرمایا کہ ہم نے جبریل کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یا پھر روح قدس سے مراد انجیل ہے، یعنی کتاب، الہامی کتاب۔ اب مطلب یہ ہوا، اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا فرمائی، یا اس سے مراد روح قدس ہے، روح قدس سے اسم اعظم ہے۔ اب مطلب یہ ہوا، رب فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اسم اعظم عطا فرمایا۔ ناظرین کرام آپ نے غور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ رب العزت نے کیا کیا درجات عطا فرمائے، کیا کیا فضائل عطا فرمائے. یہ بند کرنا. تو ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید نے کس خوبصورتی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا، ان کی عظمت کو اجاگر کیا، ایک سے بڑھ کر ایک ان کے اوصاف اور کمالات بیان کیے. میں پہلے کہہ چکا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں رتبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے کرم سے کسی کو نبوت عطا فرمائے، رسالت عطا فرمائے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ جن کے سر پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا اور انجیل جیسی الہامی کتاب عطا فرمائی. قرآن مجید نے بڑے زبردست انداز میں آپ کے اوصاف کو بیان کیا. ناظرین، یہ تو تھے عقائد اہل اسلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے. اب ذرا مرزائیوں کے عقائد اور نظریات دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے اور سنیے کہ جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اپنی غلاظت بری ذہنیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب کشتی نوح ہے. اس کا صفحہ نمبر 66 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ 71. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین کرام، آپ نے غور کیا اس عبارت کے اندر مرزا غلام قادیانی کھلے لفظوں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شرابی ہونے کا قول کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یورپ کے اندر جو شراب پی جاتی ہے، مفہوم عبارت یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار عیسیٰ ہیں، کیونکہ وہ پیتے تھے تو ان کے پیروکار بھی پینا شروع ہو گئے. یہ روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 71. یوں ہی اسی جلد کے صفحہ 434 اور 35 میں بھی اسی طرح کی اور عبارت استعمال کرتا ہے. کتاب کا نام ہے نسیم دعوت. اس کا صفحہ نمبر ہے 67. روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 434. وہ کہتا ہے، ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابطیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی ہے. یہ عبارت دیکھیے، اندازہ لگائیے کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ، کتنے خشک اور غلیظ اور نجاست سے آلودہ قلم کے ساتھ پاک باز صالح اور مقرب خدا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی قرار دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین کرام، اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر بارہا بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر چوٹ کرنے کی کوشش کی اور ایسے ایسے غلیظ جملے استعمال کیے کہ جن کو پڑھ کے اور سن کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب ضمیمہ رسالہ انجام آتم، اس کا صفحہ 5 ہے. روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 299. اس پر کہتا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی. استغفر اللہ. تو اس عبارت کے اندر مرزا قادیانی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہہ رہا ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. حالانکہ جھوٹ تو ایک عام انسان نہیں بولتا جو صاحب مروت ہو، عزت والا ہو،
وہ بھی سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ بولوں گا تو میری قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور یہاں پر مرزا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. اور بالکل اگلے ہی صفحے پر تو بے شرمی کی ڈٹائی کی، توہین نبوت کی انتہا کر دی. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا. تو اس عبارت میں گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ چور ثابت کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر چند سطروں کے بعد آگے کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی یعنی کہ ذہانت زیر کی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا، یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لو رکھا. بہرحال آپ علمی اور عملی قوا میں بہت کچے تھے، اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تو اس عبارت سے بھی مرزا جو ہے نعوذ باللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذہین نہیں تھے، کند ذہن تھے اور بڑے سادہ لو تھے. کہتا ہے اسی وجہ سے علمی اور عملی قوتیں ان کی بہت کچی تھیں، کمزور تھیں. اور آگے کہتا ہے کہ شیطان کے پیچھے چل پڑے یعنی شیطان کے پیروکار ہو گئے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے سرکار فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو انگلی کے ساتھ تنگ کرتا ہے، چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو شیطان نے چھوا تک نہیں. پھر آگے دو سطروں کے بعد کہتا ہے آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض تھے، حالانکہ آپ کا تو بھائی تھا ہی نہیں، نہ بہن تھی، اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو، شاید خدا تعالیٰ شفا بخشے. تو اس عبارت میں بھی مرزے نے نعوذ باللہ ایک تو آپ کے بھائی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو دماغی خلل تھا یعنی کہ ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہ تھے. پھر اگلی ہی لائن میں کہتا ہے مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، یعنی آپ کے سارے معجزات کا انکار کر دیا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا. تو اس عبارت سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، نمبر دو آپ کو گالیاں دینے والا کہا. استغفر اللہ. پھر اگلے صفحے پر جا کر کہتا ہے آپ کا خاندان بھی تنزیہ طور پر ہوٹن کرتے ہوئے آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. استغفر اللہ. خاکم بدہن کہتا ہے کہ آپ کی پیدائش زانی خون سے ہوئی ہے. پھر آگے اگلی لائن میں کہتا ہے آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے.